بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نے لا کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے۔ جیسے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لا، اسی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ورڈ اللہ میاں نے یہی رکھا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ میاں نے کون سی چیز سمجھنے کو کہی ہے؟ لا کو سمجھو۔ اس کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لا ہیں، یعنی کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو آگے اللہ میاں نے کیا فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک چیز یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری چیز، لا قوت الا باللہ، کہ کسی بھی چیز کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جس چیز کے اندر جو قوت آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے سورج کے اندر تپش اور چمک دیکھ رہے ہیں، درختوں میں، پودوں میں، پھولوں میں رنگ اور قوت دیکھ رہے ہیں، پھلوں کو دیکھ رہے ہیں، انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بادلوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر جو بھی کریکٹرسٹکس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں۔ لہٰذا قوت اللہ ہی ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور قوت نہیں ہے، کوئی اور قوت نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے ماشاء اللہ، کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے، ماشاء اللہ۔ جو کچھ ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے ہوگا۔ کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز رونما نہیں ہوتی، لہٰذا ماشاء اللہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ کو بھی کہتے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم ساتھ میں کہیں اگر اللہ چاہے گا۔ تو ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہی ہو، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہی ہو، وہ کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کنسیپٹ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ساری قوت جو ہے، وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے، ہمارا کنسیپٹ اس رول پہ، اس پرنسپل پہ بھی فرم اور کریکٹ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری قوتیں آپس میں مل جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اور اس طرح سے دنیا کی ساری قوتیں اکٹھے ہو کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس کنسیپٹ کو بھی ہمیں 100% کلیئر سمجھ لینا چاہیے اور پلے باندھ۔ ہمیں کسی بھی انسان سے یا کسی بھی کمپنی سے یا کسی بھی فرم سے یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، صحت بیماری اللہ کی طرف سے۔ انسانوں سے نہ تو ہمیں جیلس ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، کیوں کہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک اور کنسیپٹ ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے اور وہ یہ ہے امانت کا۔ ہمیں یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ ساری قوتیں اللہ کی طرف سے ہیں،
تو جس شخص کو جو قوت ملی وہ اللہ نے امانت کے طور پہ دی. جو کریکٹرسٹکس جس شخص کو ملے مال کی شکل میں، جان کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، جان کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، رتبے کی شکل میں، چاہے وہ علم کے اندر ہو رتبہ اس کا، کھیل کے میدان میں ہو اس کا رتبہ، بزنس کے میدان میں ہو اس کا نام رتبہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی امانت ہے. اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ جس کو چاہے جتنی مرضی امانت دے. لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس کو بھی جو ملا وہ امانت کے طور پہ ملا. لہٰذا ایک تو حسد نہیں کرنا کسی کو اگر اللہ نے مال دیا ہے یا کوئی خوبی دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے، جس کو جو خوبی دی ہے اس کے مقابلے میں ہوگی، تو جس کو وہ چیز کم دی ہے تو اس کا حق ہوتا ہے جس کو کہ امانت زیادہ ملی ہوتی ہے. تو جس کو امانت زیادہ ملی ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں اپنے پاس رکھے اور باقی چیزیں اللہ کے ان بندوں میں تقسیم کرے جن کو وہ قوت یا وہ خصوصیت نہیں ملی. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو ہے وہ ہمیں 100% کلیئر کر لینی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ ہے کامستان، ورکستان. اس میں ہر جاندار جو ہے وہ کام کرتا ہے. اب انسان جو ہے اس کے کام کرنے کے 3 موٹیوز ہوتے ہیں. پہلا موٹیو تو مجھے مال ملے، دوسرا موٹیو کہ مجھے بہت عزت ملے، یعنی بہت مال ہو اور بڑی شوشہ ہو میری. یہ 2 موٹیو ہوتے ہیں انسان کے، عمومی انسانوں کے. لیکن جو تیسرا موٹیو ہے وہ ہے اللہ کا موٹیو کہ ہم ہر کام کریں گے مگر نہ مال کی خاطر، نہ جان کی خاطر، نہ شوشہ کی خاطر، نہ دنیاوی آن بان ٹھان کی خاطر، بلکہ ہر کام ہم کریں گے اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کی خاطر. ہم سوئیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم اٹھیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم کھانا کھائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، ہم نہائیں دھوئیں گے اللہ کی رضا کے لیے، ہم پڑھیں لکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، ہم کھیلیں کودیں گے اللہ کی رضا کے لیے. ہر عمل، ہم گاڑی ڈرائیو کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، ہم سیر کرنے کو جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے. تو ہمارا ہر عمل کا جو بنیاد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کوئی دنیاوی کمپوننٹ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے اللہ کی رحمت کو ہمیں تصور کو ٹھیک کرنا ہے. رحمت 2 قسم کی ہے. ایک ہوتی ہے کہ بلیسنگ جو کہ ایویڈنٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بلیسنگ جو ڈسگائز میں ہوتی ہے. جو وہ ہماری پوری کائنات کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ایویڈنٹ یا واضح یا جو ظاہری رحمت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بس وہی رحمت ہے، اور جو دوسری رحمت ہے جسے ہم بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے کس کے اندر، تنگی کے اندر، تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر، ان کو ہم رحمت تصور ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ بلیسنگ ہے اور بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اور بلیسنگ ان ڈسگائز کے ساری دنیا خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ نہ ہو، اگر بلیسنگ ان ڈسگائز والی کنڈیشن آ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اوف، ہم تو تباہ ہو گئے. ہم اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم مایوسی کی زندگی گزاریں. ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہائے یہ کنڈیشن کیوں آئی. ہم عام حالات میں اس خوف میں گزار رہے ہوتے ہیں زندگی کہ کاش یہ والی کنڈیشن ہمارے اوپر نہ آئے. تو لہٰذا بلیسنگز دونوں جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنی ہی ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے جتنی ایویڈنٹ بلیسنگ، یہ بلیسنگ جو کہ پازیٹیولی ہمیں، یا جو برائٹ کمپوننٹ بلیسنگ کا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ
تو دونوں بلیسنگز ہوتی ہیں. بلیسنگز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز کی امپورٹنس زیادہ ہے، اور اسی لیے کہ جن لوگوں کو دنیا میں تکالیف سے گزارا گیا اور انہوں نے صبر کیا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو پر لگا دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم جاؤ، جنت کے جس درجے پہ جانا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، اور تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کی بلیسنگ ان ڈسگائز پہ صبر کیا، راضی رہے اور خوش و خرم رہے. تو لہٰذا اس کا کریڈٹ یہ ہے. تو جو اس وقت دوسرے لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں اللہ نے جو ایویڈنٹ بلیسنگ سے نوازا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج اور ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ اور ہم اس کو اوپر صبر کریں تاکہ ہمیں یہ درجہ ملے. لہٰذا بلیسنگز ہر گھڑی ہیں، مومن کے لیے ہر گھڑی خیر ہی خیر ہے. تو وہ ہمیشہ صبر اور شکر کے اوپر جو ہوتا ہے اس کا رسپانس ہوتا ہے، وہ ہر گھڑی ہی راضی اور شاد و آباد رہتا ہے. بلیسنگ ان ایویڈنٹ پہ بھی اور بلیسنگ ان ڈسگائز کے اوپر بھی راضی، ہر دم راضی، اور دونوں حالتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص تصور کرتا ہے.